السلام علیکم، میں ہوں شاہزیب خانزادہ۔ ایک طرف جہاں نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم سمیت دیگر جماعتیں حکومت سازی میں مصروف ہیں، تو دوسری طرف تحریک انصاف نے الیکشن میں مبینہ دھاندلی کے خلاف دباؤ بڑھاتے ہوئے آئی ایم ایف پروگرام کو خطرے میں ڈالنے کا پلان بنا لیا ہے۔ تحریک انصاف کی اس نئی حکمت عملی کے مطابق عمران خان آج الیکشن میں مبینہ دھاندلی کے حوالے سے آئی ایم ایف کو ایک خط جاری کرنے جا رہے ہیں، جس میں وہ قرض پروگرام کو انتخابات کے آڈٹ سے مشروط کرنے کی بات کریں گے۔ یعنی پی ٹی آئی الیکشن کا آڈٹ نہ کرنے کی صورت میں قرض پروگرام آگے نہ بڑھانے کا مطالبہ کرنے جا رہی ہے۔ اس بات کا اعلان آج اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کے بعد پارٹی کے سینئر رہنما علی ظفر نے کیا۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے ان کی طرف سے آج ایک خط جاری ہوگا، وہ آئی ایم ایف کو جاری کیا جائے گا۔ اس میں ہم واضح طور پہ یہ کہیں گے کہ اگر آئی ایم ایف نے کوئی بات چیت کرنی ہے تو پہلے وہ یہ کنڈیشن یہ واضح کر دے کہ یہ جو ریگنگ ہوئی ہے جتنے حلقوں میں، ان حلقوں کے اوپر آڈٹ ہو، ایک آڈٹ ٹیم بیٹھے، انڈیپینڈنٹ آزاد آڈٹ ٹیم، الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں، ایک آزاد انڈیپینڈنٹ آڈٹ ٹیم جو کہ اگر تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی سربراہی کے تحت بنائی جائے تو بہت اچھا ہے، لیکن اس میں جوڈیشری کا ضرور انوالومنٹ ہو، اور وہ آڈٹ کے بعد وہ فیصلہ کرے کہ جہاں جہاں دھاندلی ہوئی ہے وہاں جو کینڈیڈیٹ جیتے ہیں ان کا نوٹیفیکیشن کرے۔ اس کے بعد آئی ایم ایف آگے کوئی بات چیت کرے حکومت سے، کیونکہ اس کے بغیر اگر یہ آڈٹ نہیں ہوتا، یہ جو دھاندلی ہے اس کو ختم نہیں کیا جاتا، تو پھر کسی قسم کا جو سٹیپ ہوگا لون دینے کا آئی ایم ایف کا، وہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ بہت تشویش کی بات ہے، کیونکہ پاکستان کو بڑے معاشی چیلنجز کا سامنا ہے، اور فی الحال آئی ایم ایف پروگرام ہی پاکستان کو سہارا دے رہا ہے۔ پاکستان آئی ایم ایف کے سٹینڈ بائی ارینجمنٹ پروگرام میں ہے، اور نئی آنے والی حکومت بھی فوری طور پر ایک اور آئی ایم ایف پروگرام میں جانے کا اشارہ دے چکی ہے، مگر تحریک انصاف ایک دفعہ پھر آئی ایم ایف پروگرام کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ تحریک انصاف پر پہلے بھی آئی ایم ایف پروگرام کو ڈیریل کر کے ملکی معیشت کو داؤ پر لگانے کا الزام لگ چکا ہے۔ اپریل 2022 میں جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی اور وہ وزیر اعظم نہیں رہے، تو وہ جانے سے پہلے آئی ایم ایف پروگرام کی خلاف ورزی کر گئے تھے۔ پھر نئی حکومت نے بھی تاخیر کی، تو پھر اس وقت پاکستان ڈیفالٹ کرنے کے دہانے پر آ گیا۔ پی ڈی ایم کی نئی حکومت کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح آئی ایم ایف کا قرض پروگرام بحال ہو جائے، مگر اس وقت پنجاب اور خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت تھی، اور عمران خان ان دونوں حکومتوں کے ذریعے کوشش کر رہے تھے کہ آئی ایم ایف پروگرام بحال نہ ہو۔ اس حوالے سے تحریک انصاف کے سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کی پنجاب کے اس وقت کے وزیر خزانہ محسن لغاری اور خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ تیمور جھگڑا کے ساتھ کچھ آڈیوز بھی سامنے آئی تھیں، جن میں تحریک انصاف کا آئی ایم ایف پروگرام کو ڈیریل کرنے کا پلان ایکسپوز ہو گیا تھا۔ مگر اب ایک دفعہ پھر تحریک انصاف سیاسی مقاصد کے لیے ملک کی معیشت کو داؤ پر لگانے جا رہی ہے۔ 2013 کے الیکشن کے بعد بھی عمران خان نے دھاندلی کا الزام لگا کر عوام سے بجلی کے بل نہ دینے، ٹیکس نہ دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے یہ مطالبہ کر دیا تھا کہ وہ آفیشیل بینکنگ چینل سے نہیں بلکہ ہنڈی حوالے سے پاکستان میں پیسے بھیجیں، یعنی غیر قانونی طریقے سے بھیجیں، تاکہ نواز شریف کی حکومت پر دباؤ آئے، بے شک ملک دیوالیہ ہو جائے۔ اس لیے بار بار الزام لگتا ہے کہ عمران خان اپنے سیاسی فائدے کے لیے عوام اور ملک کے فائدے کو پیچھے رکھ دیتے ہیں۔ عمران خان کی جانب سے آئی ایم ایف کو خط لکھنے کے اعلان پر نون لیگ کے رہنما عطا تارڑ نے رد عمل دیا ہے کہ ان کا فارمولہ یہ ہے کہ اگر عمران خان اقتدار میں نہ ہو تو خدا نخواستہ پاکستان مشکلات کا شکار ہو، یہ پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ مگر عمران خان صرف آئی ایم ایف سے ہی نہیں بلکہ امریکہ سے بھی مداخلت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ عمران خان نے امریکی مداخلت کے خلاف حقیقی آزادی اور غلامی نامنظور کا نعرہ لگایا تھا، سائفر کو بنیاد بنا کر یہ سارا بیانیہ بنایا تھا۔ مگر گزشتہ دنوں اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ہی ملاقات کے بعد پی ٹی آئی کے رہنما بیرسٹر صاحب کا کہنا تھا کہ عمران خان نے امریکہ کے حوالے سے خاص طور پر پیغام دیا ہے کہ امریکہ پاکستانی انتخابات میں ہونے والی دھاندلی پر نظر رکھے۔ امریکہ کی ذمہ داری ہے کہ الیکشن کی شفافیت پر آواز اٹھائے۔ امریکہ نے تمام الیکشن کو مانیٹر کیا، لیکن امریکہ کی طرف سے جس قسم کا بیان آیا ہے اس میں مزید وزن ڈالنا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کو جس طرح سے الیکشن پروسیس سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کی مذمت، آواز اٹھانا، یہ امریکہ کا جو فرض بنتا ہے وہ فرض امریکہ نے اس طرح سے پورا نہیں کیا۔ عمران خان صاحب کی طرف سے یہ ایک پیغام ہے کہ امریکہ کے لیے وہ موقع ہے اس وقت کہ وہ اپنے ماضی کے کردار کو مزید صاف کرنے کے لیے، جمہوری بنانے کے لیے اور کریڈیبل بنانے کے لیے پاکستان کے الیکشن میں ہونے والی دھاندلیوں پر نظر رکھے، اور امریکہ جو جمہوریت کا چیمپئن بنا رہتا ہے پوری دنیا میں اور جمہوریت کے استحکام کے دعوے کرتا ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان میں الیکشن کی شفافیت پر آواز اٹھائیں، کیونکہ الیکشن غیر منصفانہ اور غیر شفاف ہوئے ہیں۔
اس کے علاوہ تحریک انصاف نے 3 مارچ کو انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور شیڈول بھی جاری کر دیا ہے۔ اس حوالے سے آج بیرسٹر گوہر خان نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے فیصلہ کیا ہے کہ بیرسٹر علی ظفر چیئرمین اور عمر ایوب جنرل سیکرٹری کے امیدوار ہوں گے۔ سینیٹ الیکشن اور ضمنی الیکشن سے پہلے تحریک انصاف بلے کا انتخابی نشان واپس حاصل کرنا چاہتی ہے، اس لیے 3 مارچ کو انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ پارٹی نشان چھن جانے کی وجہ سے تحریک انصاف اب بھی مخصوص نشستوں کے حوالے سے مشکلات کا شکار ہے۔ تحریک انصاف کے 86 اراکین قومی اسمبلی نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کر لی ہے اور سنی اتحاد کونسل نے الیکشن کمیشن میں مخصوص نشستوں کے لیے ترجیحی فہرست بھی جمع کرا دی ہے، لیکن معاملہ اب بھی الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں ہے۔ تاہم آج الیکشن کمیشن نے پنجاب اسمبلی اور سندھ اسمبلی میں مخصوص نشستوں کا فیصلہ کر دیا ہے، مگر اب تک جتنی نشستوں کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے اس میں سنی اتحاد کونسل کی کوئی نشست نہیں ہے۔ اس معاملے پر کل فیصلہ ہونے کا امکان ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں نون لیگ سے احسن اقبال صاحب، مگر پہلے بات کریں گے سلمان اکرم راجہ صاحب سے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ صاحب ظاہر ہے تحریک انصاف کی شکایات ہیں اور بہت ساری شکایات میں بہت سارا وزن ہے کہ جو سیٹیں ہیں ان میں ریگنگ ہونا، فارم 45 کے تحت آڈٹ ہونا، آپ کی اپنی سیٹ ہو یا دیگر متعدد سیٹیں ہوں اس میں فارم 45 کے تحت فیصلہ ہو، آڈٹ ہو، یہ سارے مطالبات درست، مگر یہ بات کہ آئی ایم ایف اب اس بات کو لازمی بنائے کہ وہ آڈٹ کرائے اور وہ اس بات کو لازمی بنائے کہ اس میں الیکشن کمیشن نہ ہو ورنہ پاکستان کا پروگرام بحال نہ ہو، آپ کے خیال میں ایک درست مطالبہ ہے کہ پاکستان کے انٹرسٹ سے کمپرومائز ہو جاتے ہیں اور خطرے میں پڑ جاتے ہیں؟ دیکھیں، میں پوری طرح نہیں جانتا کہ کیا سٹیٹمنٹ دی گئی ہے، کیا مطالبہ ہے، لیکن اتنا مجھے ضرور پتا ہے کہ اس وقت ہمیں ملک میں انصاف کا کوئی دریچہ نظر نہیں آ رہا۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ کہیں بھی ہم چلے جائیں، خواہ وہ تعطل کی وجہ سے ہو، ٹرائیبیونل پنجاب کے لیے 2 جج صاحبان کے ٹرائیبیونل بنا دیے گئے ہیں، 300 صوبائی حلقے ہیں، تقریباً 140 قومی حلقے ہیں، اور اگر 2 جج صاحبان 10 سال بھی مقدمے سنیں تو یہ نہیں ہو سکتے مقدمے ختم۔ تو اس وقت نظر یہ آ رہا ہے کہ سسٹم کے اندر رہ کر کوئی انصاف کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ تو ایک بہت ہی مایوسی کا عالم ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ایک الیکشن چرایا گیا ہے، میں خود اس کا چشمدید گواہ ہوں، خود اس کا میں مضروب ہوں، وکٹم ہوں، اور مجھے اب یہ نظر آتا ہے کہ کوئی رستہ آگے نہیں ہے، کوئی بہت ہی عدالت میں ایک عزم پیدا ہو اور وہ چاہے کہ ہم نے انصاف کرنا ہے اور جو ناانصافی ہوئی ہے اس کو ختم کرنا ہے تو ہو، لیکن اس وقت مجھے کوئی خاص توقع نہیں ہے۔ صاحب کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ٹریبونلز کر بھی رہے ہیں، ہائی کورٹس بھی ٹیک اپ کر رہی ہیں، فیصلے بھی محفوظ ہو رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ نہیں ہو پائے گا؟ آپ لوگوں کی جو سیٹیں ہیں اس پر آپ کو کوئی امید نہیں ہے کہ فیصلے آ جائے؟ بالکل نہیں ہوگا۔ دیکھیں جس طرح ہمارے ٹرائیبیونل کام کرتے ہیں، ماضی میں ابھی 2013 کے مقدمے ختم نہیں ہوئے اگر انہوں نے ان کو ڈسمس نہیں کر دیا، یہاں 6 7 8 سال تو نشستن برخاستن میں گزرتے ہیں، اور پورے پنجاب کے لیے میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں نا، صرف 2 عدالتیں قائم کی گئی ہیں، ایک جج صاحب پر مشتمل، یہاں سینکڑوں مقدمات آئیں گے، اور 2 جج صاحبان 20 سال بھی اگر بیٹھے رہے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان تمام مقدمات کو نہیں سن سکتے۔ قانون کہتا ہے 180 دن میں الیکشن کے معاملات کو ختم ہونا چاہیے، اس کے بعد سپریم کورٹ کی اپیل آ جاتی ہے، کبھی بھی 180 دن میں کوئی مقدمہ ختم نہیں ہوا الیکشن کے حوالے سے، یہ مقدمے 3 4 سال چلتے ہیں، اسمبلی کی مدت ختم ہو جاتی ہے، مقدمے ابھی ختم نہیں ہوئے ہوتے یا اسٹے آرڈر چلتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہمارے سامنے آگے کا راستہ ہے قانونی، وہ انتہائی مخدوش ہے۔ اب ایسے میں دنیا کو یہ بتانا کہ پاکستان کے عوام کی رائے کیا ہے، اس رائے کے مطابق ملک کو نہیں چلنے دیا جا رہا یا نہیں چل رہا، یہ میرا خیال ہے ایک فطری سی بات ہے۔ ایک غیر فطری اگر نظام قائم ہوگا تو کہیں نہ کہیں سے آواز ضرور اٹھے گی، اور ہو سکتا ہے آواز ہمیں پسند نہ آئے، وہ ایسی آواز ہو جو عام حالات میں نہیں اٹھنی چاہیے، لیکن کیا یہ اب عام حالات ہیں؟ مگر صاحب ظاہر ہے عام حالات نہیں ہے، یہ آپ کی بات درست، فیصلے فوری طور پر آنے چاہیے بجائے اس کے کہ آپ مایوس ہوں، جو آپ لوگوں کے کا گلہ ہے کہ آپ کے پاس فارم 45 موجود ہیں، عدالتی نظام کو تیزی سے فیصلے کرنے چاہیے۔ مگر ماضی میں ہوا ہے کہ شکایتیں ہوئی ہیں، 2018 میں پری پول ریگنگ کی شکایتیں، پھر اس کے بعد انتخابات میں شکایتیں، RTS بیٹھنے کی شکایتیں، مگر تحریک انصاف حکومت میں آتے ہی گئی۔ آئی ایم ایف کے پروگرام میں تو کسی جماعت نے یہ نہیں کہا کہ آئی ایم ایف یہ نہ کرے، بلکہ شہباز شریف صاحب نے تو پہلی تقریر میں یہ کہا کہ جی ہم چارٹر آف اکانومی کرتے ہیں۔ ان کے بھائی اور ان کی جو بھتیجی ہیں وہ اس وقت جیل میں تھی، مگر اس کے بعد انہیں بھی جیل میں ڈال دیا گیا شہباز شریف صاحب کو۔ تو یہ کسی جماعت نے کیا نہیں ہے مطالبہ اس طریقے سے۔
نہیں دیکھیں، جو ملک کے لیے بہتر ہے وہ IMF کا پروگرام ہو کوئی اور ہو وہ ہونا چاہیے، لیکن مطالبہ صرف یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ کوئی شفافیت کا بھی انتظام کیا جائے۔ اگر کوئی دریچہ بھی ہے شفافیت کا تو اس کو کھٹکھٹانا جائز ہے، لیکن ایسا تو ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ ملک کے مفاد کے خلاف کوئی بات ہو۔ میں نہیں سمجھتا PTI ایسی کوئی بات کرے گی۔ اچھا، مگر ذرا علی ظفر صاحب نے کہا کہ عمران خان یہ لکھنے جا رہے ہیں کہ IMF نے اگر کوئی بات چیت کرنی ہے تو پہلے یہ کنڈیشن واضح کرے کہ جو ریگنگ ہوئی ہے جتنے حلقوں میں ان حلقوں کے اوپر آڈٹ ہو۔ سن لیجئے کیا علی ظفر صاحب نے۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے ان کی طرف سے آج ایک خط جاری ہوگا، وہ IMF کو جاری کیا جائے گا۔ اس میں ہم واضح طور پہ یہ کہیں گے کہ اگر IMF نے کوئی بات چیت کرنی ہے تو پہلے وہ یہ کنڈیشن یہ واضح کر دے کہ یہ جو ریگنگ ہوئی ہے جتنے حلقوں میں ان حلقوں کے اوپر آڈٹ ہو، ایک آڈٹ ٹیم بیٹھے، انڈیپینڈنٹ آزاد آڈٹ ٹیم، الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں، ایک آزاد انڈیپینڈنٹ آڈٹ ٹیم جو کہ اگر تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی سربراہی کے تحت بنائی جائے تو بہت اچھا ہے، لیکن اس میں جوڈیشری کا ضرور انوالومنٹ ہو، اور وہ آڈٹ کے بعد وہ فیصلہ کرے کہ جہاں جہاں دھاندلی ہوئی ہے وہاں جو کینڈیڈیٹ جیتے ہیں ان کا نوٹیفیکیشن کرے۔ اس کے بعد IMF آگے کوئی بات چیت کرے حکومت سے، کیونکہ اس کے بغیر اگر یہ آڈٹ نہیں ہوتا، یہ جو دھاندلی ہے اس کو ختم نہیں کیا جاتا، تو پھر کسی قسم کا جو سٹیپ ہوگا لون دینے کا IMF کا وہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ جی صاحب۔ جی دیکھیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ لون نہ دیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ غیر شفاف طریقے سے قائم حکومت کے ساتھ کام کریں گے تو ہمیں نہیں پتا کہ وہ حکومت جو کہ پاکستان کی اگر منتخب حکومت نہیں ہے تو اس سے کیا گیا کوئی بھی معاہدہ وہ پاکستان کے حق میں ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ پاکستان کے عوام کے مفاد میں ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ میں اس کو اس طرح لیتا ہوں کہ صحیح معاہدہ وہی حکومت کرے گی جو پاکستان کے عوام کی منتخب شدہ ہے اور جو عوام کو جواب دہ ہے۔ کسی اور حکومت سے کیے گئے معاہدے ہو سکتا ہے پاکستان کے مفاد میں نہ ہو، اور اگر پاکستان کے مفاد میں نہ ہوئے تو بالآخر ان پہ عمل نہیں ہوگا، ڈیفالٹ ہوگا، IMF کو بھی شاید ایک مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑے۔ مطلب ان دیٹ کیس زیادہ بہتر نہ ہوتا صاحب کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ بنا لیں حکومت، اور پیپلز پارٹی تو کہہ رہی تھی ہمیں پاور شیئرنگ بھی نہیں چاہیے، آپ بنا لیں، آپ کا پہلا رائٹ بنتا ہے کہ آپ ان سے ووٹ لے کر حکومت بناتے اپنی، اور اپنے کیسز بھی لڑتے رہتے، اپنی بیٹل بھی لڑتے رہتے وہ جو آپ لوگوں کی ہے فارم 45 کے تحت، اور خود ہی IMF سے نیگوشیٹ بھی کرتے، کیونکہ یہ بہتر راستہ نہ ہوتا۔ دیکھیے مجھے اس بارے میں پھر مکمل معلومات نہیں ہے کہ کیا یہ واقعتاً ایک ایسی آفر تھی کہ حکومت بنائی جائے اور بلا کسی کی شرکت کے بنائی جائے، کیونکہ دیکھیں نا ایک نظریاتی اور ذہنی ہم آہنگی کے بغیر ایک کولیشن حکومت نہیں بن سکتی۔ تو اگر تو کولیشن حکومت بننی تھی یا اس کی آفر تھی تو بات مختلف ہے، اگر بالکل علیحدہ اکیلے سے حکومت بننی تھی تو وہ بھی ایک مشکل تھی کہ ایک مائنورٹی حکومت بنتی۔ ہماری ظاہر ہے اس وقت جو سیٹیں ہیں وہ 93 کے قریب ہیں، وہ ایک اکثریت تو نہ ہوتی عوام میں، تو ایک اقلیتی حکومت کو چلانا بھی کوئی ایک آسان بات نہیں ہے، اور کیا دباؤ ہوتا حکومت بن جانے کے بعد۔ یہ تمام معاملات ایسے ہیں، لیکن مجھے اس وقت یہ بالکل یقین نہیں ہے کہ ایسی کوئی آفر تھی کہ آپ حکومت بنا لیجئے۔ یہ افواہیں ہیں، یہ باتیں ہم نے سنی ہیں، لیکن کیا واقعتاً کوئی یہ ایک سنجیدہ آفر تھی میں نہیں جانتا۔ ویسے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پبلکلی یہ بات کہی ہے، پھر تحریک انصاف کے رہنماؤں نے، چاہے مروت صاحب، انہوں نے کہا کہ ہم سے رابطہ کیا گیا ہے، مگر صاف انکار کر دیا گیا ہماری طرف سے کہ ہم بات نہیں کریں گے آپ لوگوں سے۔ نہیں دیکھیں کیا رابطہ کیا گیا تھا اور کیا آفر کی گئی تھی، میں یہی پوچھ رہا ہوں نا، اور اس میں کیا تائید کس کی شامل تھی نہیں تھی۔ بعد میں نے یہ بھی پڑھا زرداری صاحب نے انکار کیا اس بات سے کہ میں نے مروت صاحب سے کوئی بات نہیں کی، تو اس میں ابہام ہے۔ میں نہیں سمجھتا کوئی بہت واضح قسم کی تجویز تھی یا آفر تھی جس کو رد کیا گیا۔ صاحب، اور ذرا آپ ایک بہت سینئر لائر ہیں، اہم کانسٹیٹیوشنل معاملات پر آپ کی بڑی اہم پوزیشنز رہی ہیں، ایک فیصلہ آیا جیسے قاضی فیصل صاحب کی طرف سے، صرف 5 صفحات پر مبنی فیصلہ ہے، آسانی سے پڑھا جا سکتا ہے، مگر اس کے باوجود ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ آپ کیا کہیے گا؟ آپ نے فیصلہ دیکھا ہوگا، آپ کی کیا رائے ہے؟ جی میں نے فیصلہ بالکل دیکھا ہے، اور میں سمجھتا ہوں جو رد عمل بعض عناصر کی جانب سے آیا وہ افسوسناک ہے۔ اس فیصلے میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے۔ اس مقدمے کے جو حالات و واقعات تھے ان کے تناظر میں یہ انہوں نے صرف کہا
کہ جو چارج کیا گیا، جو الزام لگایا گیا، وہ ایک ایسی قانونی شک کے تحت لگایا گیا جو اس وقت ہی نہیں 2019 میں، وہ شک 2022 میں آئی، اور یہ ہمارے آئین کا اصول ہے آرٹیکل 12 کہ آپ ماضی پہ اطلاق نہیں کر سکتے کسی شک کا جو جرم قائم کرتی ہو. تو یہ بالکل صحیح بات تھی. باقی جو معاملہ تھا 295 بی اور 298 سی کا، جہاں ہمارا تعزیرات پاکستان یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی قرآن پاک کی بے حرمتی کرے تو وہ مجرم ہوگا، یا کوئی اگر قادیانیت کی ترویج کرے تو وہ مجرم ہوگا. تو جج صاحب نے صرف اتنا کہا اس فیصلے میں کہ یہ نہ ایف آئی آر میں ایسا الزام تھا، نہ اس حوالے سے کوئی شواہد سامنے آئے دوران تفتیش، لہٰذا اس حوالے سے مقدمہ جو ہے اس چارج کے تحت نہیں چل سکتا، کیونکہ چارج قانون کے مطابق نہیں بنایا گیا. انہوں نے آئندہ کے لیے نہیں روکا، انہوں نے کوئی شک جو ہے قانون کی حذف نہیں کی، صرف اس مقدمے کے واقعات اور جو موجودہ تفتیش تھی اس کے حوالے سے انہوں نے فیصلہ دیا، اور مجھے اس میں کوئی قابل اعتراض بات نظر نہیں آئی. جو بھی پروپیگنڈا ہوا یا جو بھی اس معاملے کو اچھالا گیا وہ افسوسناک ہے. اور آخر میں آپ کی نے ایک بھرپور کیمپین چلائی، اور ظاہر ہے آپ کی ہار پر جہاں بہت دوسری نشستوں پر سوال اٹھ رہا ہے، آپ کی نشست پر سب سے زیادہ ہی سوال اٹھ رہا ہے کہ اتنے ووٹ نواز شریف صاحب نے نہیں لیے جتنے آپ کے مخالف امیدوار اون چودھری لے گئے. آپ کو بھرپور ووٹ ملے، انہیں ان سے بھی زیادہ مل گئے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ جیسے رہنما کو ہم جلد پارلیمنٹ میں دیکھیں گے، یا آپ کو اپنی سیٹ پر بھی وہ امید نظر نہیں آ رہی ہے؟ دیکھیں، میں نے جیسا کہ کہا، میرا جو حلقہ ہے اور جو میرے حلقے میں ہوا وہ اتنا زیادہ مضحکہ خیز ہے کہ اس بارے میں تو میرا خیال ہے کسی کو کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. 1,60,000 ووٹ مجھے ملے، اور مجھے معلوم ہے مد مقابل کو 60-62 ووٹ ملے تھے. 1,10,000 ووٹ راتوں رات ڈال دیے گئے. اور اس کے بعد جو صورتحال ہوئی وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لاہور شہر کا سب سے بڑا لیڈر ان کو بنا دیا گیا. اتنے ووٹ نہ میاں شہباز کو ملے، نہ مریم بی بی کو ملے، نہ سعد رفیق صاحب کو ملے، نہ یاز صادق صاحب کو ملے، نہ روہیل اسکر صاحب کو ملے. میرے حلقے کا ٹرن آؤٹ 56% ہو گیا، جبکہ میرے ہی نیچے صوبائی حلقوں کا ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 40% یا اس سے کم ہے. تو جس زاویے سے بھی دیکھیں بات بالکل واضح ہے کہ اس رات کیا ہوا. مجھے گردن سے پکڑ کے آر او کے دفتر سے نکال دیا گیا. میری بیگم میرے ساتھ تھی، بڑے آرام سے اماں بیٹھے ہوئے تھے. ایک سلسلہ تھا کنسالیڈیشن کا جو شروع ہی ہوا تھا. 15-20 پولنگ سٹیشنز کے رزلٹ آئے تھے، اور ہر پولنگ سٹیشن پہ میں جیتا تھا. ہمارے پاس جو فارم 45 ہیں، 443 پولنگ سٹیشنز میں سے 437 پہ میں جیتا ہوا ہوں. میری ٹوٹل لیڈ جو ہے 95,000 کی ہے. تو اس سے واضح برتری اور واضح فتح نہیں ہو سکتی تھی. اب اس کو اگر رد کر دیا گیا تو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے آئندہ جمہوریت کے حوالے سے، آئندہ الیکشن کے حوالے سے، کہ کوئی بھی الیکشن اس ملک میں ہو سکتا ہے کسی بھی اعتماد کے ساتھ. تو یہ تمام ایسے معاملات ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں بالآخر ہماری اعلیٰ عدالتوں کے پاس جانا ہے، اور آئندہ کے لیے ہمیں اب بالکل کوئی حد بندی کرنی ہے. کوئی ایسے فیصلے آنے ہیں کہ الیکشن اس ملک میں کسی حد تک پر اعتماد ہوں، پہ اعتماد کیا جا سکے. بہت شکریہ. اب ایک ایسی صورت میں جب پہلے آئی ایم ایف کو عمران خان خط لکھ رہے ہیں، نون لیگ حکومت میں آئے گی تو حکومت چلائے گی کیسے؟ بات کریں گے اس بریک کے بعد. پاکستان میں یہ روش عام ہو چکی ہے کہ جب آپ کو کوئی شخص پسند نہ ہو یا آپ کو اس سے کوئی اختلاف ہو اور آپ ہر حال میں اس شخص سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہوں، مگر اس کے لیے آپ کے پاس اس شخص کے خلاف کوئی منطقی دلیل موجود نہ ہو، تو پھر مذہب کا ناجائز استعمال کر کے اس شخص کے خلاف نفرت انگیزی شروع کر دی جاتی ہے. اپنے سیاسی فائدے اور اس شخص کو نقصان پہنچانے کے لیے مذہبی نفرت انگیزی کا استعمال کیا جاتا ہے، اور بعض لوگ بنا پڑھے، بغیر کوئی تحقیق کیے، صرف جذبات میں آ کر اس نفرت انگیزی کا حصہ بن جاتے ہیں، جس کے بعد صحیح اور غلط کی تمیز بھی ختم ہو جاتی ہے اور معاشرہ انتشار کی طرف چلا جاتا ہے. ایک ایسا ہی معاملہ ہمیں گزشتہ 2 دنوں سے نظر آ رہا ہے، جسے انتشار سے پہلے روکنا ضروری ہے کیونکہ اس کی بنیاد ایک جھوٹ پر ہے. 6 فروری کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے ایک فیصلہ دیا جو صرف 5 صفحات پر مشتمل ہے، اور یہ فیصلہ انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں جاری کیا گیا ہے. مگر فیصلے کو پڑھے بغیر سوشل میڈیا پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف مذہب کا استعمال کر کے ایک نفرت انگیزی کی مہم شروع کی گئی ہے. ان پر جھوٹے الزامات لگائے گئے ہیں اور اپنے مفادات کے لیے پروپیگنڈا کیا گیا ہے. بعد میں نامور صحافی اور سیاستدان بھی اپنے مقاصد کے لیے اس مہم کا حصہ بن گئے ہیں، یہ جاننے کے باوجود بن گئے ہیں کہ وہ جو مہم چلا رہے ہیں اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مگر اس کے نتائج تباہ کن ضرور ہو سکتے ہیں. 6 فروری کو سپریم کورٹ نے ایک شخص کو
3 इल्ज़ामात से बरी कर दिया। लेकिन इस फैसले के बाद मुहिम ये चलाई गई कि सुप्रीम कोर्ट ने कादियानियत की तरवीज की इजाज़त दे दी है, कुरान में तहरीफ की इजाज़त दे दी है। हालांकि फैसले में इस हवाले से कोई बात भी नहीं की गई, इस मौजू पर कोई एक लफ्ज़ भी नहीं लिखा गया है। इस तनाज़े का पूरा पस मंज़र और फिर इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके सामने रखते हैं। 6 दिसंबर 2022 को थाना पुलिस स्टेशन चनाब नगर में एक शख्स के खिलाफ FIR दर्ज की गई और उस पर 3 इल्ज़ामात आयद किए गए। पहला इल्ज़ाम यह था कि उस शख्स ने पंजाब होली कुरान प्रिंटिंग एंड रिकॉर्डिंग एक्ट 2011 और पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 295B और सेक्शन 298C की खिलाफ वर्जी की है। यानी बुनियादी तौर पर उस शख्स के खिलाफ इल्ज़ाम यह था कि उसने 2019 में एक ममनुआ किताब को तकसीम किया है या उसे फैलाया है जो पंजाब होली कुरान एक्ट की खिलाफ वर्जी है, और उसके साथ साथ उस शख्स ने पाकिस्तान पीनल कोड की शिक 295B और 298C की खिलाफ वर्जी की है। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने 6 फरवरी के फैसले में इन तीनों जराइम का कानून से खात्मा नहीं किया, बल्कि मौजूदा केस में उन्हें मेरिट पर मुस्तरद किया है। पहले इल्ज़ाम यानी ममनुआ किताब की तकसीम और फैलाव से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि FIR में ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि दरख्वास्त गुजार ने एक ममनुआ किताब की तकसीम की है, जबकि दरख्वास्त गुजार के वकील का कहना है कि ममनुआ किताब की तकसीम को पंजाब होली कुरान एक्ट में 2021 में जुर्म बनाया गया है, जबकि FIR के मुताबिक दरख्वास्त गुजार ने ये काम 2019 में किया है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि हमने तरमीम से कबल का कानून और फिर उसमें की गई तरामीम का जायज़ा लिया और फाजिल वकील का यह दावा दुरुस्त है कि उस कानून में ममनुआ किताब की तकसीम का जुर्म 2021 में शामिल किया गया है। और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत की कि पाकिस्तान के आइन ने यह करार दिया है कि किसी ऐसे शख्स पर ऐसे काम के लिए फर्द जुर्म आयद नहीं की जा सकती जो उसके इर्तिकाब के वक्त जुर्म ही नहीं था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि क्योंकि 2019 में ममनुआ किताब की तकसीम जुर्म नहीं था, इसलिए दरख्वास्त गुजार पर यह फर्द जुर्म आयद नहीं की जा सकती थी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने पहला इल्ज़ाम मेरिट पर मुस्तरद किया और वाज़ेह किया कि किसी शख्स ने अगर पहले कोई काम किया हो और बाद में उसको कानून में जुर्म के तौर पर शामिल कर लिया गया हो तो उसे इसकी सज़ा नहीं दी जा सकती, क्योंकि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कोई भी नया कानून माजी से नहीं बल्कि मुस्तकबिल से लागू होता है। और पूरी दुनिया का यही कानून है कि सज़ा सिर्फ उसी वक्त दी जा सकती है जब जुर्म कानून में शामिल किया गया हो और उसके बाद उसकी खिलाफ वर्जी की गई हो। इसी तरह फिर सुप्रीम कोर्ट ने मुलजिम के खिलाफ पाकिस्तान पीनल कोड की 2 शिकों यानी 295B और 298C का जायज़ा लिया और अपने फैसले में लिखा कि जहां तक 298C और 295B की शिकों का ताल्लुक है जिनकी फर्द जुर्म दरख्वास्त गुजार पर आयद की गई है, तो दरख्वास्त गुजार के वकील का कहना है कि ना तो FIR में और ना ही पुलिस की तफ्तीश के बाद जमा की गई पुलिस रिपोर्ट यानी चालान में यह इल्ज़ाम लगाया गया है कि दरख्वास्त गुजार ने किसी ऐसे फेल का इर्तिकाब किया है जिससे ये जराइम तश्कील पाते हैं। फैसले के मुताबिक शिकायत कुरुंदा की नुमाइंदगी करने वाले फाजिल वकील ने FIR पढ़ी, लेकिन इसमें ऐसा कुछ जिक्र नहीं था जिससे पाकिस्तान पीनल कोड की शिक 298C और 295B के तहत जराइम तश्कील पाते हों और चालान भी उससे मुताल्लिक़ खामोश है। इसलिए दरख्वास्त गुजार के खिलाफ फर्द जुर्म से जराइम की ये दफ़ात निकाल दी जाती हैं। यानी मेरिट पर सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया कि मुलजिम पर 295B और 298C की फर्द जुर्म तो आयद की गई है, लेकिन ना तो FIR में ये बताया गया है और ना ही चालान में कि मुलजिम ने ऐसा क्या काम किया है जिससे वो इन जराइम का मुर्तकिब पाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी वजाहत दी कि जब इन जराइम से मुताल्लिक FIR और चालान दोनों में कुछ नहीं तो ये बरकरार नहीं रह सकती। जिसके बाद अदालत ने मुलजिम को 5000 रुपये के ज़ाती मचलके पर ज़मानत पर रिहा कर दिया। इन अदालत ने मेरिट पर वाज़ेह किया कि मुलजिम पर जो 3 इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो कानून पर पूरा ही नहीं उतरते और अगर मुलजिम का इस केस में ट्रायल होना है तो एक शिक के तहत ही हो सकता है जिसकी सज़ा 6 महीने है और मुलजिम गुज़िश्ता 1 साल से कैद में है। इसलिए अदालत ने इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए उस शख्स को ज़मानत पर रिहा कर दिया, इस हकीकत के बाद कि वो शख्स अपनी सज़ा से ज़्यादा अरसे तक जेल में रहा है। ये पूरा मामला था जो हमने आपके सामने रखा। ये कुछ मखसूस इल्ज़ामात के तहत एक मुकदमे का फ़ैसला था। इसमें कहीं पर भी तौहीन कुरान या ख़त्म नबुव्वत से मुताल्लिक़ कानून साजी की कोई बात ही नहीं की गई है। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक ज़मानत का फ़ैसला था। लेकिन फिर जैसे काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ मज़हब का इस्तेमाल करके उनके ख़िलाफ़ झूठा प्रोपेगेंडा किया गया, सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई गई, सियासी और मजहबी किस्म के बयानात दिए गए और मामलात ने इतनी संजीदगी अख्तियार कर ली कि आज सुप्रीम कोर्ट को बाकायदा इस हवाले से प्रेस रिलीज़ जारी करना पड़ी और वाज़ेह करना पड़ा
کہ فیصلے میں تو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے جیسا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے اعلامیے کے مطابق الیکٹرانک، پرنٹ اور سوشل میڈیا پر سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کی غلط رپورٹنگ کی وجہ سے کئی غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں اور ایسا تاثر دیا جا رہا ہے جیسے سپریم کورٹ نے دوسری آئینی ترمیم یعنی مسلمان کی تعریف سے انحراف کیا ہے اور مذہب کے خلاف جرائم کے متعلق مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعات ختم کرنے کے لیے کہا ہے۔ یہ تاثر بالکل غلط ہے۔ سپریم کورٹ کی پریس ریلیز کے مطابق مقدمہ بعنوان مبارک احمد ثانی بنام ریاست میں سپریم کورٹ نے قرار دیا تھا کہ اس مقدمے کی FIR میں مذکورہ الزامات کو جوں کا تو درست تسلیم بھی کیا جائے تو ان پر ان دفعات کا اطلاق نہیں ہوتا، بلکہ فوجداری ایکٹ 1932 کی دفعہ 5 کا اطلاق ہوتا ہے، جس کے تحت ممنوعہ کتاب کی نشر و اشاعت پر زیادہ سے زیادہ 6 ماہ قید کی سزا دی جا سکتی ہے۔ چونکہ درخواست گزار پہلے ہی قید میں 1 سال سے زائد کا عرصہ گزار چکا تھا، اس لیے اسلامی احکامات، آئینی دفعات اور قانون و انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے سپریم کورٹ نے درخواست گزار کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسے مقدمات میں جذبات مشتعل ہو جاتے ہیں اور اسلامی احکامات بھلا دیے جاتے ہیں۔ فیصلے میں قرآن مجید کی آیات اسی سیاق و سباق میں دی گئی ہیں۔ فیصلے میں غیر مسلموں کی مذہبی آزادی کے متعلق اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کی جو دفعات نقل کی گئی ہیں ان میں واضح طور پر یہ قید موجود ہے کہ یہ حقوق، قانون، امن عامہ اور اخلاق کے تابع ہی دستیاب ہوں گے۔ پریس ریلیز میں آئین کے آرٹیکل 20 کا ترجمہ بھی شامل کیا گیا ہے، جس کے مطابق قانون، امن عامہ اور اخلاق کے تابع ہر شہری کو اپنے مذہب کی پیروی کرنے، اس پر عمل کرنے اور اسے بیان کرنے کا حق ہوگا۔ ہر مذہبی گروہ اور اس کے ہر فرقے کو اپنے مذہبی ادارے قائم کرنے، ان کی دیکھ بھال اور ان کے انتظام کا حق ہوگا۔ اسی نوعیت کے ایک مقدمے میں سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ اس موضوع پر پہلے ہی تفصیلی فیصلہ دے چکا ہے، جس سے موجودہ فیصلے میں انحراف نہیں کیا گیا۔ پریس ریلیز کے مطابق جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے فیصلوں میں قرآن مجید کی آیات، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث، خلفائے راشدین کے فیصلوں اور فقہ کرام کی آراء سے استدلال کرتے ہوئے کوشش کرتے ہیں کہ تمام قوانین کی ایسی تعبیر اختیار کی جائے جو احکام اسلام کے مطابق ہو، جیسا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کی دفعہ 2، دفعہ 31 اور دفعہ 227 اور قانون نفاذ شریعت 1991 کی دفعہ 4 کا تقاضا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کسی اسلامی اصول یا کسی آئینی یا قانونی شک کی تعبیر میں عدالتی فیصلے میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کی تصحیح اور اصلاح اہل علم کی ذمہ داری ہے اور اس کے لیے آئینی اور قانونی راستے موجود ہیں۔ چیف جسٹس اور سپریم کورٹ نے کسی کو نظر ثانی سے نہ پہلے روکا ہے اور نہ ہی اب روکیں گے۔ عدالتی فیصلوں پر مناسب اسلوب میں تنقید بھی کی جا سکتی ہے، لیکن نظر ثانی کا آئینی راستہ اختیار کیے بغیر تنقید کے نام پر یا اس کی آڑ میں عدلیہ یا ججوں کے خلاف منظم مہم افسوسناک ہے اور آئین کی دفعہ 19 میں مذکورہ اظہار رائے کی آزادی کے حق میں حدود کی خلاف ورزی بھی ہے اور اس سے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ستون کو نقصان پہنچ سکتا ہے جس پر آئین نے لوگوں کے حقوق کی ذمہ داری ڈالی ہے۔ یہ سارے حقائق ہیں، مگر اس کے باوجود ایک نفرت انگیز مہم اور پروپیگنڈا چلایا گیا۔ 5 صفحات کا فیصلہ ہے، اسے پڑھ کر واضح ہو جاتا ہے کہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مگر پھر بھی پروپیگنڈا چلایا گیا۔ اس کے علاوہ آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے CDA اور وائلڈ لائف بورڈ کے درمیان تنازع کے ایک کیس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے اور خاتم النبیین ہونے سے متعلق اہم گفتگو بھی۔ اب آ جاتے ہیں پیغمبر اسلام پر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کس نام سے یاد کیا گیا ہے؟ قرآن شریف رحمت للعالمین، اس کا کیا مطلب ہوا؟ جی بالکل ایسے ہی سر کہ نہیں، تمام مطلب کیا ہوا؟ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے حضور کس کے نبی لیے؟ کریم صلی مسلمانوں کے لیے؟ اللہ علیہ وسلم۔ نہیں سر، انسانوں کے لیے؟ نہیں سر، عالمین میں تو سب۔ پرندوں کے لیے بھی؟ جی ہم صرف نام منہ پہ نہ لائیں مگر ان کا اخلاق جو ہم سے اس پہ چلیں۔ تمام پیغمبر اور تمام انبیاء کس کے پیچھے نماز پڑھی؟ جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دعوت دی کہ صرف آپ ہیں رحمت العالمین، اور ان کے پیچھے سب نے نماز پڑھی۔ اب ختم ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد معاملہ ختم۔ اب ہمیں ان سے ہی گائیڈنس لینا ہے، اور لقب کیا دیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی کو؟ حبیب اللہ۔ حبیب اللہ، حبیب سے کیا مراد؟ دوست سر، دوست۔ beloved of the جی ایسے ہی۔ Almighty۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں۔
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद नाजरीन। हमारे साथ नून लीग के सीनियर रहनुमा हसन इकबाल साहब मौजूद हैं। हसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। बतौर वजीर मनसूबाबंदी, मईशत और मुआशी मामलात को आप समझते हैं, बड़ा क्लियर पैगाम है इमरान खान साहब की तरफ से कि आपको हुकूमत आप कैसे कर पाएंगे। वो IMF को ख़त लिखने जा रहे हैं कि जी जो रिगिंग के मामलात हैं उस पर ऑडिट हो, उस पर कंडीशंस लगाई जाएँ। आपको फिर पता ही है कि आपने 16 माह की हुकूमत तो कर ली बगैर पार्लियामेंट में अपोजिशन के, राजा रियाज साहब के साथ। अब पार्लियामेंट के अंदर भी अपोजिशन होगी, IMF को खत लिखे जाएंगे, दुनिया को लिखे जाएंगे, सड़कों पर भी होंगे। कैसे हुकूमत चलाएंगे? जी बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये एक नहायत ही मुल्क दुश्मनी है। इससे पहले भी इमरान खान साहब एक कोशिश कर चुके हैं कि जब उन्होंने IMF के जरिए पाकिस्तान का वो पैकेज रुकवाने की कोशिश की थी जो कि पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने के लिए ज़रूरी था, और उसमें वो नाकाम भी हुए थे। अब फिर पाकिस्तान के दाखिली मामलात में बैनुल-अक़वामी मुदाखलत की दावत देने की इससे बड़ी मिसाल शायद कोई नहीं हो सकती जो पाकिस्तान में किसी लीडर ने इस तरह की हो। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की माली खुद मुख्तारी पे भी हमला है, पाकिस्तान की सियासी खुद मुख्तारी पे भी हमला है। और अगर उनकी शिकायत हैं तो बजाय ये कि वो IMF के पास अपना शिकायतनामा लेकर जाएं, इससे पहले भी वो सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं। 2013 में के इंतखाबात के बाद भी वो पाकिस्तान के अंदर अदलिया के सामने अपना केस लेकर गए थे। ज़ाहिर ये फोरम यही है और यही होना चाहिए बजाय इसके कि IMF को लिखा जाए। मगर मसला है कि नॉइस क्रिएट होगा। जब नॉइस क्रिएट होगा, लेजिटिमेसी के इश्यूज़ क्रिएट होंगे। जब लेजिटिमेसी के इश्यूज़ क्रिएट होंगे तो जो बैनुल-अक़वामी इदारे हैं उनमें शक होगा पैदा कि जी ये जो हुकूमत है ये डिलीवर कर भी सकती है या नहीं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत पर सवालात उठेंगे और आपकी रिफॉर्म करने की कैपेसिटी पर सवालात उठेंगे कि आप डिफ़िकल्ट डिसीजंस कैसे लेंगे। देखिए, एक तो यह है कि जो भी मुंतखब नुमाइंदे ऐवान के अंदर आएंगे, मैं समझता हूं कि जो मखलूत हुकूमत कोलिशन गवर्नमेंट एक ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट है, वो जरूर अपोजिशन को इंगेज करेगी। और हमारा तर्ज अमल उस तरह का नहीं होगा जैसा कि इमरान खान साहब की हुकूमत का था कि वो अपोजिशन के किरदार को और रोल को तस्लीम ही नहीं करते थे। हम जो भी जायज़ तरीका है, जो भी एक कौमी मुल्क के मफाद में तरीका है, वो इख्तियार करेंगे ताकि कम से कम जो मुल्क के कौमी इक्तसादी चैलेंजेस हैं उनके लिए हम एक इत्तफाक राय पैदा कर सकें। लेकिन अगर उन्होंने मनफी सियासत की तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अवाम उसकी उसी तरह हौसला शिकनी करेंगे जैसे कि 2013 के बाद जब उन्होंने धरना दिया, और उस वक्त भी पाकिस्तान बहुत मुश्किलात में था। और आपको याद है कि जब PTI ने धरना दिया तो कौम ने उस मनफी सियासत का बॉयकॉट किया और उसको कदर की नजर से नहीं देखा। असल में खान साहब को ये नजर आया है कि मैं जितनी भी मनफी सियासत करता हूँ, उन्होंने 2013-14 में क्या कहा था? उन्होंने कहा था हुंडी हवाले से पैसे भेजो, टैक्स नहीं दो, बिजली के बिल मत अदा करो, ये सारे काम हुए। 2018 में वजीर आजम बन गए वो। उसके बाद उन्होंने IMF के प्रोग्राम को डीरेल खुद करके चले गए थे। उसके बाद झगड़ा साहब, शौकत तरीन साहब की ऑडियो आई, मगर इस दफ़ा भी इलेक्शन आपको हराने में कामयाब हो गए वो इंडिपेंडेंस के साथ। तो आपको क्यों लग रहा है कि आवाम मुस्तरद कर रहे हैं? आप ये बताएं, आप क्या करेंगे और किस तरीके से हुकूमत चलाएंगे? जी देखिए, उस वक्त उन्होंने बिजली के बिल जलाए, पासपोर्ट जलाया, हुंडी हवाले से पैसे भेजने की तरगीब दी, लेकिन उन सब की वजह से वो पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिकवरी को नहीं रोक सके। और आपको मालूम है कि अगर 2017-18 में वो साजिश ना होती जहां पे इमरान खान साहब ने खुद को उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट का मोहरा बना लिया और उसके जरिए उन्होंने नवाज शरीफ साहब को नाअहल कराया, और फिर 2018 में RTS के सिस्टम के नतीजे में, बैठने के नतीजे में वो हुकूमत में आए, अगर वो ये सब कुछ ना होता तो वो इंतखाबात हार चुके थे और उनकी मनफी सियासत हमेशा के लिए दफन हो चुकी थी। ये तो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट है जिसने उनको एक नई ऑक्सीजन दी। और मुझे यकीन है कि अब भी पाकिस्तान के अवाम की अक्सरियत समझती है कि हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज मुल्क को मुआशी तौर पे मजबूत करना है। अगर उन्होंने मनफी सियासत की तो मुझे यकीन है जैसे 2013 के बाद लोगों ने उस सियासत को रिजेक्ट किया था, फिर अवाम इमरान खान साहब की इस सियासत को, इसकी हौसला शिकनी भी नहीं करेंगे। 2017 में आपकी बात ठीक है, ऑक्सीजन दी गई, किस तरीके से आप लोगों के खिलाफ पूरा प्रोपेगेंडा किया गया, सजाएं दी गई और इमरान खान साहब को जितवाया गया। मगर अभी 2024 के इलेक्शन से पहले तो ऑक्सीजन क्या देना थी, सांसें रोकने वाला मामला हो गया था। उसके बावजूद
انہوں نے آزاد امیدواروں کے ساتھ بغیر سمبل کے جب پرفارم کیا ہے، تو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا پاتھ آپ کو ملنے والا ہے جس میں کوئی ریکنسیلیشن ہوگی، خان صاحب کو پتہ ہے کہ ان کی سیاست کو یہ بینیفٹ کرتا ہے، وہ آج بھی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کو تیار ہیں، جن سے ان کا گلہ ہے کہ انہوں نے یہ سب کچھ کیا، آپ سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، تو آپ حکومت چلانے کا راستہ کیسے نکالیں گے؟ پہلے راجہ ریاض تھا اپوزیشن میں، اب پی ٹی آئی ہوگی، پہلے مولانا صاحب آپ کے ساتھ تھے، وہ اپوزیشن میں جا رہے ہیں جو آپ کے ساتھ سڑکوں پر تھے۔ جی دیکھیے، جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں اگر آپ ووٹرز کو دیکھیں تو 2/3 اکثریت جو ہے ووٹرز کی اس نے عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ دیا ہے، اور ان جماعتوں کو ووٹ دیا ہے جو کہ مخلوط حکومت بنانے جا رہی ہیں۔ تو یہ کہنا کہ ان کو پاکستان کے عوام کی اکثریت حاصل ہے، درست نہیں ہے۔ اور جہاں تک اسمبلی کے اندر جو ان کے اراکین ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان میں معقول اور سمجھدار لوگ بھی ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ پوری سنجیدگی کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ ان کو انگیج کریں۔ ان کا حق ہے کہ وہ اپوزیشن کریں، لیکن اگر وہ اس اپوزیشن کے ذریعے سیاسی تخریب کاری کریں گے یا ملک کے اکنامک ایجنڈا کو ڈیریل کرنے کی کوشش کریں گے، تو میرے خیال ہے کہ پاکستان کی عوام اس کو مسترد کریں گے، اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم عوام کی تائید کے ساتھ ان تمام سازشوں کو ناکام کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ یہ بھی پھر لازمی ہے نا کہ جو ان کے فارم 45 کی حد تک یا اپنی اسمبلی کی سیٹوں کی حد تک جو گلے ہیں انہیں جلدی پورا کر دیا جائے۔ 2018 میں آپ کو بھی تھے، 4 سال تک قاسم سوری صاحب ڈیپٹی اسپیکر رہے، مگر آج وہ کوئی ایک اچھی بات تو نہیں ہے۔ 4 سال بعد پتہ چلے کہ آپ کی حکومت ہی لیجیٹیمیٹ نہیں تھی، وہ تو درست نہیں ہوگا نا۔ تو فوری طور پر فیصلے آ جائیں ان کے جو مطالبے میں، آپ ہم آواز ہیں؟ دیکھیے، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کئی تجزیے آ چکے ہیں کہ تقریباً پچھلے 2018 کے الیکشن میں اگر 400 کے قریب انتخابی عذرداریاں آئی تھیں تو ابھی تک شاید کوئی 82 کے قریب آئی ہیں۔ تو یہ ایک پرسیپشن ہے کہ جو پی ٹی آئی کریٹ کرتی ہے کہ جب اس کو اپنا فائدہ نہیں ہوتا تو وہ کہتی ہے کہ بالکل ہر چیز لٹ گئی ہے، اگر اس کا فائدہ ہوگا تو انصاف کی جیت ہوگی، اگر وہ الیکشن جیتے گی تو الیکشن بہت شفاف ہوگا، اگر وہ الیکشن ہار جائے گی تو الیکشن جو ہے وہ دھاندلی زدہ ہوگا اور اس کی لیجیٹیمیٹی ان کویسچن ہو جائے گی۔ تو اس لیے آپ دیکھیے کہ جو بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی ابھی تک کسی نے ان کے اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو کے یقیناً جو الیکشن کے اندر کچھ اگر بے ضابط کیا ہے تو وہ پاکستان کا کون سا الیکشن ہے جس میں شکایات نہیں آئی۔ حتیٰ یہ کہ امریکہ کا جو صدارتی الیکشن ہے اس کے حوالے سے بھی سوال اٹھتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک نظام موجود ہے، اس کے لیے قانون موجود ہے، اس کے لیے فورمز موجود ہیں، لیکن یہ قطعاً اجازت نہیں دی جا سکتی کہ آپ ملک کے مداخلت کو، ملک کی ڈرٹی لینن کو جا کے بین الاقوامی فورمز کے سامنے دھوئیں اور پاکستان کی بدنامی کریں اور پاکستان کی مالی خود مختاری اور سیاسی خود مختاری کو آپ داؤ پہ لگانے کی کوشش کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کا فیل ہے کہ وہ آئی ایم ایف کو خط لکھ رہے ہیں، یہ ان کے اصل عزائم کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے ایک مستقل انتشار نہ صرف ملک کے اندر بلکہ عالمی سطح پر بھی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ یاسین عباس صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔